اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی یوم القیامت من الجنہ۔ ظاہراً یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جو آپ پر صلوات بھیجتا ہے پروردگار اسے معاف بھی فرما دیتا ہے اور جنت میں اسے میرے مقام پر درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سے ان ایام کے اندر ہمیں یہ بھی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ دیکھیں اگر پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں تو آپ سیدہ کائنات کا واسطہ دیجیے، ان کو وسیلہ بنائیے، بنت رسول کا وسیلہ بنائیے، دختر رسول کو وسیلہ بنائیے، بذات الرسول کو وسیلہ بنائیے، بی بی پاک دامن کو وسیلہ بنائیے، خاتون جنت کو وسیلہ بنائیے۔ یہ ہم بیان کریں گے تو بھی بہت کافی ہے انہیں سیدہ کائنات سے جوڑنے کے لیے، اور اگر یہ جڑ گئے بی بی سیدہ کائنات سے تو ان کے مکتب سے بھی یقیناً جڑ جائیں گے۔ ایک دعا ہے، یقیناً آپ بزرگان نے سنی ہوگی، کئی سارے بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے، شیخ بہائی نے اسے ذکر کیا ہے، آغا جعفر مجتہدی نے اس دعا کو اور اس صلوات کو ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے ملا علی معصومی حمدانی نے ذکر کیا ہے، شیخ قیومی نے اسے ذکر کیا ہے، آیت اللہ مرشی نجفی نے باقاعدہ یہ کہا کہ اپنے واجب نمازوں کے قنوت میں اس صلوات کو پڑھا کرو۔ وہ صلوات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگارہ تو صلوات اور رحمت نازل فرما حضرت فاطمہ زہرا پر، ان کے والد بزرگوار پر، ان کے شوہر نامدار پر، ان کے پاک اولاد پر، اور اس راز کے اوپر کہ جو ان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے اور بطور امانت رکھا گیا ہے، اتنی تعداد میں رحمت نازل فرما کہ جس کے احاطہ صرف تیرا علم کر سکتا ہو۔ علماء نے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ واقعاً یہ مجرب عمل ہے اور خود ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، پورے واقعے کو بیان نہیں کر رہا، لیکن بہرحال بہت بڑی مشکل تھی اس کے اندر، ہم نے خود بھی اس ذکر کو پڑھا ہے تو ہماری مشکل بھی حل ہو گئی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر مشکل واقعاً بہت بڑی ہو، زندگی موت کا معاملہ ہو، تو اس صلوات کو 530 مرتبہ پڑھیے، 530 ٹائمز۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ویسے جب تک یہ مشکل حل نہ ہو اس سے پہلے تک اسے 530 مرتبہ پڑھے، اور اگر اس دن دیکھا آپ نے یا کچھ دنوں کے اندر دیکھا کہ ظاہری طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور پھر اور مشکلات کے اندر انسان گھرتا جا رہا ہے، تو دوبارہ سے اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔ پانچ 530 مرتبہ علماء نے کیوں بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ فاطمہ اگر تا کے ساتھ لکھا جائے یعنی فاطمہ تو اس کا عدد بنتا ہے 530، اس لیے اس صلوات کو 530 مرتبہ پڑھا جائے۔ دوسری بات علماء نے بیان فرمائی کہ اگر مشکل بہت بڑی ہو لیکن زندگی و موت کا معاملہ نہ ہو، ایسی بڑی مشکل ہے، مثال کے طور پر کافی دیر ہو گئی ہے، اولاد کی شادی نہیں ہو پا رہی، کافی عرصہ ہو گیا ہے، بے روزگار ہے انسان،
کافی عرصہ ہو گیا ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، البتہ وہ بیماری زندگی موت والی بیماری نہیں ہے لیکن ایک بڑی بیماری ہے۔ تب اس صلوات کو 135 مرتبہ پڑھا جائے، 135 ٹائمز پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ فاطمہ اگر ہے کے ساتھ ختم کیا جائے فاطمہ تو اس کا عدد بنتا ہے 135، اس لیے اسے 135 مرتبہ پڑھا جائے بی بی سیدہ کے نام کی وجہ سے۔ ملا علی معصومی حمدانی یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جنہوں نے اس دعا کو متعارف کروایا اور کئی لوگوں کے درمیان اس دعا کو رائج کیا۔ ملا علی معصومی حمدانی شیخ عبد الکریم حائری جو مؤسس ہے حوض علم قم تھے، ان کے شاگرد تھے، بہت جلیل القدر شخصیت تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور بالآخر جب وہ درجہ اجتہاد پر پہنچے اپنے استاد کے انتقال کے بعد تو لوگوں نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ بھی رسالہ عملیہ دیجئے، آپ بھی ہمیں توضیح المسائل پرووائڈ کیجئے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ جہاں مومنین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ساتھ ساتھ خود علماء کے لیے لمحہ فکریہ۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ جو توضیح المسائل کی کتابیں ہیں، یہ رسالہ عملیہ ہے، یہ خمس کے مال سے اگر چھپتا ہے، اگر سہم امام سے چھپتا ہے، اگر بیت المال سے چھپتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ خمس کے مال کو میری توضیح المسائل چھاپنے میں صرف کیا جائے، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے علماء موجود ہیں، مراجین موجود ہیں، میری توضیح المسائل کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ان علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان علماء کی طرف رجوع فرمائیں۔ اگر کوئی واقعاً یہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کے لیے اس زمانے کا عالم ہوں تو وہ اختلافی مسائل مجھ سے دریافت کرنے کے لیے آ جائیں، باقی خاص اس کے اوپر اخراجات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مومنین کا مال اس مقام پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخصیت تھی ملا علی معصومی حمدانی کی۔ اسی طریقے سے جب انقلاب کا زمانہ آیا، امام خمینی کا دور تھا، امام خمینی جیسے ایسے انقلاب کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے تو بہت سارے علماء کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت تیزی سے وہ سفر کر رہے ہیں اور بہت جلدی انقلاب کے قریب جانا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات بگڑ جائیں اور انقلاب برعکس ہو جائے اور شیعوں کا کشت و کشتار ہو جائے۔ اس لیے بعض علماء نے انہیں نصیحت کی، بعض علماء نے روکنے کا مشورہ دیا اور یہ مناسب سمجھا کہ اپنی رفتار کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے۔ تو ان میں ملا علی معصومی حمدانی بھی شامل تھے، اور انہوں نے یہ امام خمینی سے عرض کیا کہ اے آیت اللہ خمینی، آپ ابو ذر کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ بہت جلدی آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی رفتار کو کم کیجیے۔ تو سامنے سے امام خمینی نے بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سلمان بھی ابو ذر کے ساتھ مل جائے اور سلمان بھی اسی رفتار سے آگے بڑھے۔ تو یہ لقب انہیں آیت اللہ خمینی کی طرف سے بھی نصیب ہوا۔ یہ شخصیت رکھنے والے تھے اور انہوں نے اس عمل کو بیان کیا ہے، اور کئی سارے لوگوں کے تجربے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب سیدہ کائنات کے واسطے سے دعا مانگی گئی ہے تو وہ یقیناً پوری